नाज़रीन किराम, आज हम एक बहुत अहम मुआशरती मसले पर बात करेंगे और ये मौजू आज के हमारे हालात के लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के आदाब। अगर आप देखें सोशल मीडिया की अहमियत, तो इसकी बेपनाह अहमियत है। ये हमारे आपस में राबतों का ज़रिया है। हम दो मुख्तलिफ बर्र आज़मों में बैठ के एक दूसरे के साथ अपनी बातें करते हैं, आमने सामने बैठ के बातचीत करते हैं, तबादला ख्याल करते हैं, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं। हम किसी एक फोरम पे, पहले हमारे पास ये होता था कि एक मजलिस में बैठ के हम अपनी बात सुना सकते थे। अब हम एक मजलिस में बात कर रहे होते हैं और वो पूरी दुनिया में हमारी उस बात का इबलाग हो रहा होता है। इस सोशल मीडिया के जरिए हमें मुख्तलिफ सकाफ़तों को जानने का मौका मिलता है, हमें मुख्तलिफ तहजीबों से वाबस्ता लोगों के साथ इंटरएक्शन का मौका मिलता है और हमें अपनी बात को एक बहुत वसी दायरे में उसका इबलाग करने में और कम्युनिकेट करने में हमें मदद मिलती है इन ज़राए अबलाग के ज़रिए से। इस लिहाज से सोशल मीडिया की या इन ज़राए अबलाग की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके मुस्बत इस्तेमाल से हम कौमों का मिजाज तब्दील कर सकते हैं, हम उन्हें दुरुस्त रास्ते पे डाल सकते हैं और इसके गलत इस्तेमाल से हम अपनी नस्ल को, अपनी कौम को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा सकते हैं। इसलिए इस मौजू की बेपनाह अहमियत है। जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात इरशाद फरमाया करते थे कि जिस बंदे को मुसलमानों के उसूल तिजारत का पता नहीं है, उस बंदे को मुसलमानों के बाजार में बैठ के कारोबार करने का, तिजारत करने का कोई हक हासिल नहीं है। ये बात सिर्फ तिजारत की हद तक नहीं है, ये एक बड़ी वसी बात है। और वो बात ये कि मुसलमान मुआशरे में जहां आप रहते हैं, वहां आप जो भी काम करने लगते हैं, आपको उसके हवाले से अपने दीन की तालीमात का पता होना चाहिए, अपने दीन के अहकाम का पता होना चाहिए। और फिर आप अपने मुआशरे और अपनी सोसाइटी की ज्यादा बेहतर तरीके से खिदमत कर सकते हैं और फिर आपके उस काम का ज्यादा बेहतर नतीजा निकल सकता है और फिर आप नुकसानात से बच सकते हैं। मेरे अहबाब, ये जो सोशल मीडिया है, इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत सारी मुस्बत चीजें भी आई हैं और इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी हमारी सोसाइटी में पैदा हुए हैं। मिसाल के तौर पे बेहयाई, मिसाल के तौर पे एक दूसरे की पगड़ियां उछालना, एक दूसरे की इज्जत को पामाल करना, दूसरों की तौहीन और तजलील और मुख्तलिफ किस्म की मुनाफरत और मुख्तलिफ किस्म का इंतशार और इफ्तराक, ये भी हमारे मीडिया और हमारे सोशल मीडिया की अता है। और इस आग को भड़काने में और इन मसाइल को बढ़ाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। उसकी वजह यह भी है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाके जब बात करते हैं तो वहां कोई क्वालिफिकेशन या किसी काबिलियत का कुछ ना कुछ लिहाज रखा जाता है, लेकिन सोशल मीडिया में जिस बंदे के पास मोबाइल है और जिसका दिल करता है वो जो चाहे वो कह सकता है।
پھر ہمارے ہاں ادارے، ریگولیٹری باڈیز، ان کے پاس اس طرح کے چیزوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے، چینلائز کرنے کے لیے کوئی میکانزم نہیں ہے. وہ اگر کنٹرول کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کی چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو چیزیں سوسائٹی پہ جن کا امپیکٹ آتا ہے اور جس سے سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے، سوسائٹی کی ویلیوز اور اقدار متاثر ہوتی ہیں، یہ باتیں ان کے پیش نظر نہیں ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کی جو تعلیمات ان ذرائع ابلاغ کے حوالے سے ہیں اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، اسے ہم پیش نظر رکھیں. میرے احباب، پہلا اصول جو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کا ہمارے پاس نالج ہے، جس کا ہمارے پاس علم ہے، یقینی طور پہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں، ہم اس چیز کو اجاگر کریں. اور جس کا ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم ان چیزوں کے چکروں میں نہ پڑیں، ہم نہ اس پہ کامنٹ کریں، نہ ہم اس پہ لکھیں، نہ ہم اس پہ بولیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس چیز کا تمہارے پاس علم نہیں ہے تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو. آپ نے بیسیوں مرتبہ دیکھا ہوگا اپنے شعبے کا ایک صاحب علم آدمی، کوئی سائنٹسٹ، کوئی معیشت دان، کوئی دیندار، کوئی عالم، کوئی اسکالر، کوئی مفتی ایک بات کرتا ہے جس نے ساری زندگی اپنے اس شعبے میں لگا دی ہے، اور نیچے ایک بندہ جو اس فن کی ابجد کو بھی نہیں جانتا، اس کی الف بے کو بھی نہیں جانتا، وہ اس پہ کمنٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی بات پہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بات درست ہے یا یہ بات درست نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ حق اس بندے کو پہنچتا ہے کہ جو بندہ اس فن کا ماہر ہے، جو اس کی باریکیوں کو اور اس کی گہرائیوں کو سمجھتا ہے. جب وہ تبصرہ کرتا ہے تو اسے تبصرہ کرنے کا حق حاصل ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ جس بندے کے دل میں جو آتا ہے اور جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ صاحبان علم کی تذلیل اور تحقیر ہوتی ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی. میرے دوستوں، قرآن مجید نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ ہماری قوت سماعت، یہ ہماری دیکھنے کی صلاحیت اور ہمارا دل، ان سب کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ان صلاحیتوں کو آپ نے کیسے استعمال کیا تھا، ان کا کیا کیا تھا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات بارہا سمجھائی ہے کہ ہم کوئی شتر بے مہار نہیں ہے کہ جو ہمارا جی چاہے ہم کرتے پھریں، سانو کیڑا کو پوچھن والا ہے. ایک مسلمان کا تو یہ ایمان اور یقین ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ مانیٹر کیا جا رہا ہے اور ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بندہ اپنی زبان سے جو لفظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے متعین فرشتے جو ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے جن کی ذمہ داری لگی ہے، وہ فوراً اس بات کو، اس ریکارڈ کو محفوظ کر لیتے ہیں، اپنے پاس اسے لکھ لیتے ہیں. قرآن مجید نے ہمیں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قیامت والے دن جب لوگوں کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو بندہ اس وقت گھبرا کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے ہائے، اس صحیفے نے، اس نوشتہ اعمال میں تو کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی، نہ کوئی چھوٹی چیز چھڈی گئی ہے، نہ کوئی بڑی چیز چھڈی گئی. تو میرے دوستوں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ بندہ مومن کو کوئی بات لکھتے ہوئے، کوئی بات بولتے ہوئے، کسی چیز کو لائک کرتے ہوئے، کسی چیز کو شیئر کرتے ہوئے، کسی چیز پہ کمنٹ کرتے ہوئے، یہ بات جان لینی چاہیے کہ میں جو لکھ رہا ہوں
یہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے، اور کل جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو یہ سارا ریکارڈ میرے سامنے چلا دیا جائے اگر، تو اس وقت ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرے لیے شرمساری اور میرے لیے شرمندگی کا باعث ہو اور میں اس کو جسٹیفائی نہ کر سکوں۔ احباب ذی وقار، ایک دوسرا اصول جو ہمیں سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے اپنے پیش نظر ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی انداز میں یہ جو بے حیائی ہے، یہ جو فحاشی ہے اور یہ جو اس طرح کی بےہودگی ہے، ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا۔ قرآن مجید نے اس طرز عمل کو بہت سخت ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، مسلمانوں میں فحاشی کا دورہ ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے۔ میرے احباب، یہاں یہ بات پیش نظر رکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بے حیائی پھیلائیں گے، فرمایا جو چاہتا ہے کہ مسلمان معاشروں میں بے حیائی پھیلے۔ ہمارے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں ذرا کھلا ڈلا ماحول ہونا چاہیے جناب، ایسا ہو فلاں ان کی یہ خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ چاہتے ہیں ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ اگر ہم کسی بے حیائی اور کسی برائی کو پھیلانے میں حصے دار بن جائیں، پارٹنر بن جائیں ہم، یا ایسا کام کرنے والوں کے معاون بن جائیں، تو اس سے بڑھ کے جرم اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کے سنگینی کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو طرز عمل ہے، ہمیں اس طرز عمل سے اجتناب کرتے ہوئے اس اصول کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم نے کسی بے حیائی پھیلانے والے کی بے حیائی کو نہ ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے، نہ ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، نہ ہم نے اس کو شیئر کرنا ہے، نہ ہی ہم نے کسی ایسے طریقے سے اس کو آگے پروموٹ کرنا ہے۔